اندھیرا، خاموشی۔ پھر اللہ کا ایک فیصلہ۔ زمین پر ایک نیا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ فرشتے حیران، ابلیس گھمنڈ میں، اور انسانی تاریخ کا پہلا باپ حضرت آدم علیہ السلام۔ قصص الانبیاء کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کائنات کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا۔ آسمان، زمین، فرشتے سب اپنی جگہ مکمل۔ پھر اللہ نے ایک ایسی مخلوق کا ارادہ فرمایا جو زمین پر اس کا خلیفہ ہوگا۔ یہیں سے حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی لی، مختلف رنگ، مختلف قسم کی۔ اس مٹی سے ایک جسم بنایا گیا۔ پھر اللہ نے اس میں روح پھونکی۔ یہ پہلے انسان تھے، حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ نے انہیں علم عطا کیا، چیزوں کے نام سکھائے، وہ علم جو فرشتوں کے پاس بھی نہ تھا۔ فرشتے نے تسلیم کی، یہ علم اللہ کی طرف سے تھا، اور اللہ کا حکم آیا، آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتے بنا دیر کے جھک گئے، عبادت، اطاعت، عاجزی۔ مگر ابلیس رک گیا، اس کا دل گھمنڈ سے بھر چکا تھا۔ اس نے کہا، میں آگ سے ہوں، آدم مٹی سے ہیں۔ یہیں سے پہلا گناہ پیدا ہوا، گھمنڈ، اور ابلیس ہمیشہ کے لیے ملعون قرار پایا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ وہاں ہر چیز تھی، سکون، رزق، امن۔ پھر اللہ نے ان کی تنہائی دور کی۔ حضرت حوا علیہ السلام پیدا کی گئیں۔ انسانی رشتوں کی بنیاد یہیں رکھی گئی۔ صرف ایک چیز سے منع کیا گیا، ایک درخت، ایک امتحان۔ ابلیس نے قسم کھائی تھی، وہ آدم کو بہکائے گا۔ اس نے وسوسہ ڈالا، باتوں کو خوبصورت بنا کر پیش کیا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے غلطی ہو گئی۔ ابلیس کے بہکاوے میں آ کے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ یہ بغاوت نہیں تھی، یہ بھول تھی، اور انسان کی فطرت یہیں سے ظاہر ہوتی ہے۔ غلطی کے بعد آدم علیہ السلام نے ضد نہیں کی، بہانے نہیں بنائے۔ انہوں نے توبہ کی، آنسو، ندامت، جھک جانا۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی، مگر زندگی کا نیا مرحلہ شروع ہوا، جنت سے زمین تک، امتحان کے لیے ہدایت کے ساتھ۔ قصص الانبیاء ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان فرشتہ نہیں، اس سے غلطی ہوتی ہے، مگر بہترین انسان وہ ہے جو غلطی کے بعد اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام صرف پہلے انسان نہیں تھے، بلکہ پہلے توبہ کرنے والے بھی تھے۔ یہی انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے۔ گھمنڈ ابلیس کا راستہ ہے اور توبہ آدم کا۔